ممتاز شاعر اور دانشور اظہار الحق صاحب نے پچھلے سال سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے درد دل کے ساتھ لکھا تھا کہ 16 دسمبر آیا گزر گیا، کیسے کیسے فلسفے پڑھنے کو ملے، کیسی کیسی وجوہ اس سانحہ کی سننے میں آئیں، المان و الحفیظ۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک عامیانہ بھونڈا سا مزاح گردش کر رہا ہے کہ جسے گھر والے دوسری بار سالن نہیں دیتے وہ بھی فلاں فلاں پر تنقید کر رہا ہے۔ سکوت ڈھاکہ کا بھی یہی حال ہے۔ سکوت ڈھاکہ ایک سانحہ تھا، اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ جن بزر جمہوروں کو بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان کا حدود اربہ تک نہیں معلوم، وہ بھی سکوت ڈھاکہ کا فلسفہ بگاڑنے میں اپنے آپ کو ابن خلدون سے کم نہیں گردانتے۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی۔ احسن اقبال سے کئی اختلافات ہیں، مگر ایک بات ان کی دل کو لگتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف والا فیصلہ 50 برس پہلے آ جاتا تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ چلیے الگ ہو بھی جاتا تو یوں شکست اور رسوائی نہ ہوتی، قتل و غارت نہ ہوتی، سیاست دان شاید عقل کو بروئے کار لاتے، پارلیمنٹ فیصلہ کرتی اور بریگزٹ قسم کا پرامن بٹوارا ہوتا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کی لائبریری 24 گھنٹے کھلی رہتی۔ اس وقت مغربی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں 24 گھنٹے کھلی رہنے والی لائبریری کا کوئی تصور نہ تھا، آج بھی نہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہنگامے بھی ہوتے، ہڑتالیں بھی، مگر جو طلبہ پڑھاکو تھے ان کی مثال کوئی نہیں تھی۔ صبح 3 بجے بھی لائبریری بھری ہوتی۔ ایسی ہی ایک شام تھی، میں لائبریری میں بیٹھا انٹرنیشنل ٹریڈ کی کسی کتاب سے سر مار رہا تھا۔ باہر لیچی اور املی کے پیڑ جھوم رہے تھے، ان کے پتوں کا عکس لائبریری کی کھڑکیوں کے شیشوں پر پڑ رہا تھا۔ ہلکا سا کھٹکا ہوا، سامنے میرا بنگالی کلاس فیلو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اظہار، چائے پینے نہ چلیں؟ اس نے اسی سٹائل سے کہا جس سے وہ کلاس روم میں پروفیسروں سے مشکل سوال پوچھا کرتا۔ مجھے بہانا چاہیے تھا بریک کے لیے۔ چلو چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم مادھو کی کینٹین میں جا بیٹھے۔ مادھو کینٹین ڈھاکہ یونیورسٹی کی ثقافتی تاریخ کا جزو لانجفق رہی۔ اسٹوڈنٹ لیڈر یہیں بیٹھتے، سنجیدہ کتابی کیڑوں کا ٹھکانہ یہی تھی، تحریکوں کا گڑھ یہی تھا۔ بنگالی زبان کی تحریک تھی یا طلبہ کے دیگر مطالبات، سرگرمیوں کا مرکز مادھو کی کینٹین ہی ہوتی۔ ہم مادھو کی کینٹین میں جا بیٹھے، 2 چائے کے کپ اور 2 سموسے اور بے شمار باتیں۔ یہ ناممکن تھا کہ اس زمانے میں، یعنی 1967 سے 70 تک کی بات کر رہے ہیں اظہار صاحب، کہ 2 طالب علم اکٹھے ہوں اور بات مرکزی حکومت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی نہ ہو۔ قصہ وسائل کی تقسیم کا تھا۔ پاکستان ٹائمز اس زمانے کا معروف انگریزی روزنامہ تھا۔ اس نے اپنے اداریے میں اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کا کمایا ہوا زر مبادلہ مغربی پاکستان میں خرچ ہو رہا تھا۔ حکومت کرنے مشرقی پاکستانی مغربی پاکستان نہیں آتے تھے، بلکہ مغربی پاکستان سے بیوروکریٹ مشرقی پاکستان جایا کرتے۔ اچانک سامنے بیٹھا ہوا میرا کلاس فیلو اپنے کپ پر جھکا اور مجھے کہنے لگا، اظہار، مجھے صرف ایک بات بتا دو، 10 برس ہو گئے ہیں ایوب خان کو حکومت کرتے، اگر پاکستان پر جرنیلوں ہی نے حکومت کرنی ہے تو ہماری باری کس طرح آئے گی؟ بنگالی تو کوئی جرنیل ہے ہی نہیں۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کسی کے پاس نہ تھا، آج بھی نہیں۔ ایوب خان جاتے جاتے ملک پر یحییٰ خان ایک اور جرنیل مسلط کر گیا، جس نے مشرقی پاکستان کو الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے کے باوجود ان کا حق نہ دیا، اسمبلی کا اجلاس ہی نہ ہونے دیا۔ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا؟ کس کی معیت میں اندرون سندھ کی شکار گاہوں کو ماپ رہا تھا؟ یہ سارے سوالات ضمنی ہیں۔ برہنہ حقیقت ایک ہی ہے کہ ایک عسکری آمر برسر اقتدار تھا، اقتدار کلی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ بھٹو نے یا کسی اور نے اسے ورگلایا یا مجبور کیا یا پھانس لیا۔ ایوب خانی دور میں معیشت بظاہر بہتر تھی، اکنامک انڈیکیٹرز بھلے لگتے تھے، مگر وہ لاوا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا، اس کو کوئی کیسے روکتا؟ عدم اطمینان کی وہ شدید کیفیت جو مشرقی پاکستانیوں کے ذہنوں میں کل بلا رہی تھی، اس کا سدباب نہ ہو سکا۔
ایک غیر معروف وکیل عبد المنعم خان کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ یہ اس زمانے کا بزدار تھا۔ اس کے بارے میں جو لطیفے مشہور ہوئے ان سے اس کی اصلیت کا پتہ چلتا تھا۔ مثلا اس نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر صدر ایوب خان کا استقبال کیا۔ گلے ملتے وقت ایوب خان کو کچھ چبھا۔ معلوم ہوا عبد المنعم خان نے قمیض کے نیچے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا کہ اس نے ایوب خان کی تصنیف فرینڈز ناٹ ماسٹر سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ پھر ایوب خان نے عشرہ ترقی منانے کا ڈول ڈالا۔ الطاف گوہر اس تصور کے بانیوں میں سے تھے۔ گنگا اور میگنا کے دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیوں پر بڑے بڑے بینر لگوائے گئے جن پر عشرہ ترقی لکھا ہوتا، مگر سینے تو داغ داغ تھے۔ عشرہ ترقی کے جشن کیا کرتے، زمیں پہ زائچے کہتے رہے کچھ اور مجھے، وہ آسماں پہ ستارے میرے بدلتا رہا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ بنگالیوں کو آج بھی غداری کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ افسوس، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہم آج بھی آمادہ نہیں۔ خدا کے بندو، وہ تو اکثریت میں تھے۔ اکثریت کیسے الگ ہو سکتی تھی؟ ہم تعداد میں کم تھے۔ الگ ہونے کا فیصلہ تو ہم نے کیا، اس دن کیا جب یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا ہونے والا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم نہ بن سکے، جو اس کا قانونی، آئینی اور اخلاقی حق تھا۔ آج اسے غدار کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہی غدار ہے جس نے فاطمہ جناح کے لیے صدارتی انتخابات میں شہر شہر، گاؤں گاؤں، گھر گھر جدوجہد کی، اور ہم جن کے ہاں فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا، ہم محب وطن ٹھہرے۔ واہ، کیا معیار ہے! حب الوطنی اور غداری کے تمغے بانٹنے کی کیا عمدہ مشین ہے جو ہمارے ذہنوں میں آج بھی نصب ہے اور دھڑا دھڑ پیداوار دے رہی ہے۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں ہندو بہت تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا۔ جھوٹ اور مکر و فریب کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ ہندو اس وقت کامیاب کیوں نہ ہوئے جب تحریک پاکستان میں بنگالی سب سے آگے تھے؟ ہمارے ہاں تو خاکسار بھی تھے، احرار بھی، جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ جمعیت علماء ہند تھی، جماعت اسلامی تھی، جو کم از کم مسلم لیگ کے خلاف ضرور تھی۔ وہاں تو کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی جتھا پاکستان کے خلاف نہ تھا۔ اس وقت ہندو کیوں نہ کامیاب ہوئے؟ 16 دسمبر آتا رہے گا، زخم ہرے ہوتے رہیں گے۔ کیا کوئی دسمبر ایسا بھی آئے گا جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے؟ کیا ہر دسمبر میں ہم اپنے آپ کو پوتر اور دوسروں کو بھرشٹ ثابت کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری معصومیت کا کوئی انت ہے؟ جون ایلیا کے ان اشعار سے اجازت لیتا ہوں۔ خیرہ سرانے شوق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا۔ جو بھی ہو تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔